عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو خطوط لکھے پاکستانی حکام کو، اس میں باقاعدہ ایک چارٹ شیٹ ہے۔ چارٹ شیٹ فیصلہ سازی کے حوالے سے، ڈیٹا کے حوالے سے، نمبرز کے حوالے سے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتاتی ہے کہ 12 اپریل کو حکومت پاکستان نے ایک لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، اسکول بند کیے، بزنس بند کیے، انٹرنیشنل ٹریول ریسٹرکشنز لگائیں اور تمام وہ اچھے کام کیے جو کہ ہونے چاہیے تھے، موومنٹ ریسٹرکٹ، اور ساتھ پھر وہ گراف دکھاتے ہیں جس گراف میں ہے کہ جب یہ والا کام ہو رہا تھا تو نمبر آف کیسز، عدیل صاحب یہ جو نیچے والا گراف دکھائیے گا، یہ 3 گراف ورلڈ ہے، پچھلے پیج پہ آئیے گا ذرا، اور اس میں آپ جب یہ گراف دیکھتے ہیں تو گراف نمبر اے میں آپ کو کیسز، پچھلے پیج پہ جائیے گا پلیز، یہ والا یہاں پہ رکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب 12 اپریل کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ صورتحال تھی۔ پھر ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن اور ہینڈسم لاک ڈاؤن اور پتہ نہیں کون کون سے نئے لاک ڈاؤن ہم نے نکالے، تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کیسز کی پاکستان میں سپائک آئی، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتا رہے کہ 22 مئی کو ہم نے عید بھی منانی تھی، نئے کپڑے لینے تھے، تو کیسز بڑھنے شروع ہوئے، اور پھر تیسری فگر ہمارے پاس 7 جون تک موجودہ صورتحال کی ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ابھی تک کے ٹیسٹ ہوئے اس میں 24% جو کیسز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، جو کہ ریکوائرڈ لیول 5% سے زیادہ ہے، اور جو سرویلنس سسٹم ہے جس میں آئیڈینٹیفائی، ٹیسٹ، آئسولیٹ، کیئر فار دا ایل انکلوڈنگ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ فالو اپ آف کانٹیکٹس اینڈ کوارنٹین، وہ بہت کمزور ہے۔ تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہ تمام سسٹمز ویک ہیں، جو کہ آپ نے بھی بات کی، تو پھر جس ڈیٹے کی بیس پہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ فیصلے ہو رہے ہیں، نہ وہاں پہ اموات صحیح طرح ریکارڈ ہو رہی ہیں، نہ نمبر آف پیشنٹ صحیح طرح سے ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو فیصلہ سازی صحیح ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارشد۔ دیکھیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ انٹرونشنز کیا ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، راکٹ سائنس نہیں ہے، تو جو راکٹ بنانے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ راکٹ سائنس کا ہیلتھ سائنسز، ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم، یہ ایک اسپیشلٹی ہے نا، تو راکٹ بنانے والے اسمارٹ لوگ کیا بیٹھ کے اور وہاں پہ ساری ان پٹ لگیں گے؟ مینجمنٹ کا ایشو ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، تو وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا وہ راکٹ بنانے کی اسپیشلٹی ہیلتھ سسٹم پر لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو ورلڈ ہیلتھ کی مین جو تھی اسکول ہیلتھ وغیرہ، تو اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بیکاز اسکولز ہمارے ابھی کھلے نہیں ہیں، اولڈ پیپل ہوم ہمارے ہیں نہیں ہیں، اور جو ان کے چند ایک نکات تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے، جو لاک ڈاؤن کا انہوں نے کہا کہ آلٹرنیٹ ٹو 2 ویکس کریں۔ دیکھیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا ہمارے پاس بہت اگزامپلز ہیں، آپ ناروے اور سویڈن کی لے لیں۔ ناروے نے لاک ڈاؤن کیا، سویڈن نے نہیں کیا، دے پیڈ ٹوائس دی پرائس، ان کی موٹیلٹی ڈبل ہوئی، ایک جیسی آبادی ہے پر 100,000 پر ملین، جو ان کی موٹیلٹی ڈبل ہوئی سویڈن کی، حالانکہ وہ بڑا ملک تھا، انہوں نے ڈبل لوگوں کو مروایا۔ تو دیکھیں، یہ ایک بہت اچھی انٹرونشن ہے، اسپیشلی وین یور SOPs آر ناٹ بینگ فالوڈ، وین یو ڈو ناٹ ہیو اینی ادر اسٹریٹجی، وین یو ڈو ناٹ ہیو ویکسین، یو ڈو ناٹ ہیو کیپیسٹی ان دی ہیلتھ کے سیکٹر، تو آپ کو یہ وہ بھی لاک ڈاؤن کبھی بھی اس کو ختم نہیں کرے گا، بیماری کو، اس کی ٹرانسمیشن کم کر دے گا، فلیٹ کر دے گا کسی حد تک، تاکہ آپ کو ٹائم ملے گا اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، اور تھوڑی سی آپ کو یہ ہوپ ہوگی کہ اس کی صحیح دوائیاں، صحیح انٹرونشنز نکل آئیں گی۔ اور ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں کا کام ہے، کہا جاتا ہے نا، صدیوں سے یہ بات کہی جاتی ہے، جس کا کام اسی کو سانجھے، جس کا کام ہے یہ اسی کو کرنا چاہیے، ہیلتھ پروفیشنلز، ہیلتھ مینجمنٹ پروفیشنلز، کیا وہ اگر بیٹھیں گے تو اب بھی صورتحال، خیر اب تو میرے خیال ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب تو عوام ہی کو بلیم کیا جا سکتا ہے کہ عوام SOPs فالو نہیں کر رہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہی ہم سنیں گے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں اب عوام ہی کا قصور رہ جائے گا آخر میں، اور پالیسی میکرز کا کوئی قصور نہیں ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جب اونرشپ عید سے پہلے دی گئی تھی اور امید کی گئی تھی کہ عوام یہ اونرشپ لیں گے، یا تاجر تنظیمیں لیں گی، یا ٹرانسپورٹرز لیں گے، اوبویسلی ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ ویسے حکومت اگر ذمہ داری نہیں لے رہی تو عوام لے سکتی ہے؟ دیکھیں، عوام اس لیے نہیں لے رہی یا لے سکی، عوام نے واقعی اس کو سیریسلی نہیں لیا، پرائم منسٹر صاحب نے اس حد تک بات سیریسلی صحیح کہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو فریگمنٹڈ اپروچ دیتے رہے ہیں۔ آپ کے ابھی اسی شو میں اگر ہم صرف کوئی عوام دیکھ لے تو وہ کنفیوزڈ ہو جائے گی کہ ہے کیا بیماری، کوئی کہے گا کہ پیسے لینے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کہے گا اپنا چورن بیچنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اسمبلی کا سیشن واز اے کلاسیکل ایگزامپل آف دیٹ کہ واٹ میسج کیم آؤٹ آف دس، یو نو مچ بیٹر دین آئی ڈو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام جہاں پہ
ابھی تک ٹونا جادو ٹونے کے پاس زیادہ جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس کم وہ بلیو کرتے ہیں. ولنریبل عوام ہے تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ان کو وہ بالکل، اور اسی لیے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. اور